مسیح خداوند میں عزیز سامعین، آداب۔ ویب ریڈیو کی طرف سے روزانہ گیان دھیان کے سلسلے کا ایک اور تازہ گیان دھیان پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے خوشخبری ہمارا فرض۔ آئیے خداوند کے پاک کلام کو کھولیں۔ دوسرا سلاطین 7 باب پہلی آیت سے 15 آیت تک پڑھیں گے۔ تب الیشا نے کہا، تم خداوند کی بات سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ تب اس سردار نے، جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا، مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے، اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے۔ سو آؤ ہم ارامی لشکر میں جائیں، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑیں تو ہم جیتے رہیں گے، اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے۔ پس وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کی لشکرگاہ کو جائیں، اور جب وہ ارامیوں کی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنوائی۔ سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو، شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھ آئیں۔ اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے۔ چنانچہ جب یہ کوڑی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے، اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں۔ اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے، بس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ سو انہوں نے آ کر شہر کے دربان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ہم ارامیوں کی لشکرگاہ میں گئے، اور دیکھو وہاں نہ آدمی ہے نہ آدمی کی آواز، صرف گھوڑے بندھے ہوئے اور گدھے بندھے ہوئے اور خیمے جوں کے توں ہیں۔ اور دربانوں نے پکار کر بادشاہ کے محل میں خبر دی۔ تب بادشاہ رات ہی کو اٹھا اور اپنے خادموں سے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں ارامیوں نے ہم سے کیا کیا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں۔ سو وہ میدان میں چھپنے کے لیے لشکرگاہ سے نکل گئے ہیں، اور سوچا ہے کہ جب ہم شہر سے نکلیں تو وہ ہم کو جیتا پکڑ لیں اور شہر میں داخل ہو جائیں۔ اور اس کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ذرا کوئی ان بچے ہوئے گھوڑوں میں سے جو شہر میں باقی ہیں 5 گھوڑے لے۔ وہ تو اسرائیل کی ساری جماعت کی مانند ہیں جو باقی رہ گئی ہے، بلکہ وہ اس ساری اسرائیلی جماعت کی مانند ہیں جو فنا ہو گئی، اور ہم ان کو بھیج کر دیکھیں۔ سو انہوں نے 2 رتھ گھوڑوں سمیت لیے، اور بادشاہ نے ان کو ارامیوں کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھیں، اور وہ ان کے پیچھے یردن تک چلے گئے، اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھرا پڑا تھا،
جن کو ارامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا۔ سو قاصدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت پہلا کرنتھیوں 9 باب 16 آیت۔ اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ دوسرے سلاطین کی کتاب کے آج کے حوالے میں ہم نے 4 کوڑیوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے جو کچھ دریافت کیا وہ انتہائی سود مند اور فائدے کی دریافت تھی، اور انہوں نے اس دریافت کے بارے میں دوسروں کو خوشخبری کے طور پر بتانا اپنا فرض جانا۔ ہم اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ارد گرد ایک بڑا ہجوم ہے جو کہ روحانی طور پر فاقہ زدہ ہے، ان کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کے لیے خوراک مہیا کرے اور ان کو روحانی قحط سے بچائے، جس کے آخری سرے پر ابدی ہلاکت ہے، اور ان کو نجات بخشے۔ آج کی تلاوت میں اس بائبلی تواریخ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جب ارامی فوجوں نے سامریا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اندرون ملک بہت خوفناک صورتحال تھی، لوگ بھوک، بیماری اور خوف کا شکار تھے، اندر کھانا ختم ہو چکا تھا اور باہر سے رسد کا پہنچانا ناممکن تھا، کیونکہ ارامی فوج نے شہر کو گھیر کر محاصرہ کر رکھا تھا جو کہ بہت سخت تھا۔ سامریا کا یہ واقعہ بڑا دلخراش ہے۔ شہر کے باہر 4 کوڑی تھے جو کہ بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ اس صورتحال میں ان کے لیے موت ہی موت تھی۔ اگر وہ شہر میں نہیں جاتے تو باہر بھوک سے مریں گے، اور اگر وہ شہر میں جاتے ہیں تو ارامی فوج ان کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ مگر بھوک اتنی شدید تھی کہ ان کو ایک فیصلہ کرنا پڑا کہ مر تو انہوں نے جانا ہی ہے، کیوں نہ وہ ارامی فوجی کیمپ میں جائیں، ہو سکتا ہے وہاں پیٹ بھرنے اور بھوک مٹانے کی کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ حوصلہ باندھ کر جب وہ ارامی کیمپ میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر بہت کھانا، لباس، چاندی اور سونے کی کثرت دیکھنے میں آئی، اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ ارامی فوج محاصرہ ختم کر کے بھاگ گئی تھی، اور وہ سب کچھ اسی طرح چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ان کوڑیوں نے ان ہزاروں لوگوں کو یاد کیا جو کہ شہر کے اندر بھوک سے مر رہے تھے، اور وہ یہاں پر خوراک اور دیگر آسودگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کوڑیوں نے کہا کہ ہم اچھا نہیں کرتے، ہم خاموش ہیں، اور لوگ خوراک نہ ہونے سے بھوکے مر رہے ہیں۔ 9ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ کوڑیوں نے کہا کہ ہم اچھا نہیں کر رہے، اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے، کیونکہ آج کا دن خوشخبری کا دن ہے۔ بس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ چنانچہ اس خوراک کے خزانے کے بارے میں انہوں نے آ کر شہر کے دربان کو بتایا۔ دربانوں نے بادشاہ کے محل میں خبر دی، اور یوں یہ خبر تمام تک پہنچی۔ بادشاہ نے شہر کو بتایا، اور اس طرح 4 کوڑیوں کی خوشخبری دینے کے ذریعے سے تمام لوگوں کو برکت حاصل ہو سکی۔ کرسمس یسوع کا دنیا میں آنے کی یاد کا دن ہے۔ وہ دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ اس تباہ حال دنیا کو خوشخبری سنانے کی ضرورت ہے۔ گناہ اور لعنت کے اثر نے دنیا کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال رکھا ہے، اور اس تباہی اور بربادی سے دنیا کو صرف اور صرف ایک ہی ہستی بچا سکتی ہے، اور اس ہستی کا نام ہے یسوع۔ اس کی پیدائش پر فرشتے نے یہ گواہی دی تھی
اور یوسف کو بتایا تھا۔ متی پہلا باب 21 آیت۔ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور یہ گواہی خوشخبری میں اس وقت تبدیل ہوئی جب مسیح خداوند پیدا ہو گیا، اور فرشتے نے خوشخبری یہ کہہ کر دی، لوکا 2 باب 11 آیت، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ آج اگر ہم اس نجات دہندہ کے بارے میں دنیا کو خوشخبری نہیں دیتے اور نہیں کہتے کہ گناہ سے ہلاک ہونے والی دنیا کو بچانے کے لیے نجات دہندہ کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اچھا نہیں کرتے، جیسا کہ کوڑیوں نے کیا تھا۔ آئیے نجات دہندہ کے بارے میں خوشخبری کو عام کریں۔ پولس خوشخبری دینے کی کو ضروری کہتا ہے، اور اگر خوشخبری نہ دی جائے تو نہ دینے والے پر افسوس کرتا ہے، کیونکہ ہم اس خوشخبری کے مختار ہیں۔ آئیے اس کے ان بوجھ سے بھرے ہوئے لفظوں کو سنیں۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب 16 آیت۔ اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ آج کے لیے خیال، نہ جانے کون کون سی زندگی آپ کی خوشخبری کے وسیلے سے نجات دہندہ کے قدموں میں آنے کو ہے۔ دعا مانگیں۔ آئے خداوند خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ یسوع کے لیے تو نے صرف فرشتوں ہی کو استعمال نہیں کیا کہ وہ خوشخبری دیں، بلکہ تو نے یہ مختاری ہمارے سپرد بھی کی ہے۔ تیری تعریف ہو، یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔